الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والا ذکر اللہ اکبر صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے پیر و مرشد نے کرم فرمایا، آپ کو پتہ ہے، جانتے ہیں سارے کہ میں تقریباً 1980 سے جمعہ پڑھا رہا ہوں، الحمدللہ 1980 سے، اور کبھی ادھر جرت نہیں ہوئی کوئی بات کرنے کی، تو ارشاد ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں، ارشاد ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں، کوئی علم مجھ جیسا جاہل کوئی نہیں ہے۔ پیر و مرشد کی نظر کرم سے دو چار الفاظ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے نام سے شروع، جو سنتا ہے دعا سے پہلے، ہر مانگنے والے کو وہ دیتا ہے صدا سے پہلے، اور جو لوگ اللہ کے نام سے کرتے ہیں مریضوں کا علاج، جو لوگ اللہ کے نام سے کرتے ہیں مریضوں کا علاج، اللہ شفا دیتا ہے ان کو دوا سے پہلے۔ جو لوگ ہمارے پیر و مرشد اللہ کے نام سے، اور کام ہی کوئی نہیں 24 گھنٹے، جو لوگ اللہ کے نام سے کرتے ہیں مریضوں کا علاج، اللہ شفا دیتا ہے ان کو دوا سے بھی پہلے۔ اور بھائیوں، اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، بے شک اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑا ہے۔ آج کل دیکھو نا، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا کام بڑا ہو، اگر کسی کی دکان ہے چھوٹی سی کہتا ہے میرا بڑا وڈا سٹور بن جائے، اگر کسی کی فیکٹری ہے کہتا ہے میری فیکٹری بڑی ہو جائے، کسی کے پاس عہدہ چھوٹا ہے کہتا ہے میرا عہدہ بڑھ جائے، لیکن اللہ جل جلالہ فرما رہا ہے والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑا ہے۔ بھائی جس نے رزق بڑھانا ہے وہ اللہ کا ذکر کرے، جس نے عہدہ بڑھانا ہے وہ اللہ کا ذکر کرے، جس نے فیکٹری بڑھانی ہے وہ اللہ کا ذکر کرے، جس نے سٹور بڑا کرنا ہے وہ اللہ کا ذکر کرے، کیونکہ اللہ کا ذکر ہی بڑا ہے، اور جب بڑے کے ساتھ ملا جائے گا تو سب کچھ ہی بڑا ہو جائے گا۔ جب بڑا اس کے ساتھ ملا جائے گا تو سب کچھ ہی بڑا ہو جائے گا۔ اور یہ ہوتا کیسے ہے؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ میرا پیر و مرشد میرے دل کو اللہ سے زندہ کر سکتا ہے تو پھر ہی ہوگا، جو ہو ذوق یقین پیدا، تو پھر کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ ہم دنیا کی زنجیروں میں بال، رزق، نوکری، ان میں پھنسے ہوئے ہیں، اور جب ذوق یقین پیدا ہو جائے گا میں پیر و مرشد کے پاس جا رہا ہوں، تو پھر جناب جو ہے ہمارا اس وقت جب ذوق یقین ہو جائے گا تو پھر ساری زنجیریں کٹ کے آپ اللہ کرنے لگ جائیں گے۔ تو ہمارا جو الحمدللہ میرے پیر و مرشد نے ابھی فرمایا کہ یہ جو ذکر ہے نا یہ بڑا مشکل ہے، کس لیے کہ زبان سے اللہ کر رہے ہوں تو ذہن میں خیال اور آتے ہیں، سانس سے اللہ کر رہے ہیں تو ذہن اور سوچ رہا ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کا ذکر جو ہمیں ادھر سے پیر و مرشد کے صدقے سے ملا ہے یہ ہوتا ہی خیال سے ہے، خیال بٹتا ہی نہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔
اگر تو اللہ اللہ کرے گا تو جنت والا بن جائے گا، اگر تو اللہ اللہ کرے گا تو جنت والا بن جائے گا، اللہ والا بن جائے گا۔ اور جب اللہ والا بن جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ بڑی پیاری عقیدت لکھی، اللہ اکبر، اللہ کے بندے نے، انہوں نے کہا کہ محمود اور ایاز کا محبت، پیار، عقیدت بڑی تھی۔ محمود جو ہے وہ بادشاہ تھا اور ایاز جو ہے وہ ملازم تھا، نوکر تھا، وزیر تھا۔ تو ایک دن بہت سے وزیر اس کی باتیں کرتے تھے کہ یہ لالچی ہے، یہ اپنے پیر و مرشد کی باتیں بڑے ایسے اپنے جو ہے یہ اپنے بادشاہ کی باتیں اور صفتیں کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو محمود غزنوی نے بلایا اپنے سارے وزیروں کو، بہت سے ہیرو جواہرات کا تھیلا رکھا اور اس نے کہا سب کو بلا کر کہ یہ سارا تھیلا جو ہے ان کے سامنے انڈیل دیا، کہا جتنے کوئی ہیرے پکڑ لے گا، جس جس پر ہاتھ رکھ لے گا وہ اس کا۔ تو وہ جو ہیرے تھے وہ جناب کسی نے 4 پر رکھا، 5 پر، 10 پر اوپر ہاتھ رکھا۔ تو جو ایاز تھا وہ بھی بیٹھا تھا، اس نے آ کر جناب محمود غزنوی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ محمود غزنوی نے کہا کہ تو بھی ہیرے اٹھا لے، ہیرے چن لے۔ تو اس نے کہا جی آپ نے فرمایا ہے جو جو کسی کو چاہیے اس پر ہاتھ رکھ لے، جو جو کسی کو چاہیے اس پر ہاتھ رکھ لے۔ حضور مجھے ہیرے نہیں چاہیے، مجھے تو ہیرے والا چاہیے۔ تو یہاں سے بھائیو، یہاں سے وہ اللہ ملتا ہے جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو موت اور حیاتی کا بنانے والا ہے۔ خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت اور حیاتی کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ دکھائے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو بھائیو یہ آستانہ ہے، الحمدللہ میں جب آیا اس میں الحمدللہ، تو مجھے میرے پیر و مرشد نے کہا کہ قاری صاحب مسجد والے نکال دیں گے۔ یہ سوچ لو، پہلے جب سبق ملے گا نا تو مسجد والے نکال دیں گے، آپ ہلیں گے تو مسجد والے نکال دیں گے۔ میں نے کہا حضور نکال دیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ جناب انہوں نے 6 مہینے کے بعد مجھے مسجد سے نکال دیا۔ میں ادھر آ گیا، الحمدللہ میں ادھر ہی تراویاں پڑھاتا رہا، ادھر ہی جناب کی خدمت کرتا رہا۔ 1 سال میری خوش بختی، جناب صوفی نیاز صاحب، ڈاکٹر آفتاب صاحب، میرے پیر و مرشد، ایک ہی کمرہ ہوتا تھا، ادھر اعتکاف میں ہوتے تھے تینوں، اور میں جناب ادھر تراویاں بھی پڑھاتا تھا اور ادھر خدمت میں بھی رہتا تھا سارا دن، جناب تینوں اعتکاف میں تھے۔ یہ میری خوش بختی ہے۔ لیکن مسجد سے مجھے نکال دیا گیا، میں نے کہا کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور پیر و مرشد نے جب عید آئی، الحمدللہ مجھے ایک بات یاد ہے، اور میرے پاس ابھی تک الحمدللہ آپ نے میری 500 روپیہ خدمت کی، ابھی تک میرے پاس، اور اس کی آج برکتیں پتہ نہیں اللہ نے کتنا فضل کر دیا ہے۔ بھائیو یہاں سے، اور آج اللہ کا شکر ہے، اتنا اللہ کا شکر ہے، اتنا اللہ کا شکر ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ میں مانگنے والوں میں تھا، اللہ نے مجھے دینے والوں میں کر دیا، الحمدللہ۔ مانگنے والوں میں تھا اور دینے والوں میں کر دیا۔ یہ پیر و مرشد کی نگاہ کرم ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ پیر و مرشد نے جہاں کہا، جس وقت کہا، جہاں جانے کو کہا۔ داتا حضور مجھے فرمایا ہفتے کو قاری صاحب زور کے وقت محفل لگاؤ، میں نے وہاں لگائی۔ جمعے کو لگاؤ، میں نے جمعے کو لگائی۔ آپ نے فرمایا کہ جمعے رات کو پہنچو، کبھی آندھی، کبھی بارش، کبھی، جناب نے جہاں کہا، یہ میرے پیر و مرشد بیٹھے ہیں، میں وہاں ہی گیا۔ اور آپ نے مجھے ڈر لگتا تھا داتا صاحب جانے سے، میں کہتا تھا کوئی میری جیب کاٹ لے گا۔ ہم نے پڑھا ہوا تھا کہ جو ہے نا وہاں سے لوگ اٹھا لیتے ہیں، ہوٹلوں میں ذبح کر کے کھلا دیتے ہیں۔ پیر و مرشد نے اپنے گھٹنے کے ساتھ بٹھایا اور ذکر کرنا سکھایا، اور ہم نے جب ان ذکر کرنا سیکھا تو پھر ہمیں کیا، ہوٹلوں والے اترا، ہوٹلوں والے وہاں کر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاتے تھے۔ تو بھائیو یہ پیر و مرشد کے کرم نوازی، جو بھی اپنے دل میں سمجھتا ہے کہ میرا پیر و مرشد یہ ہے تو وہی اس کو مل جاتا ہے۔ کوئی سمجھتا ہے میرے پیر و مرشد کتب ہیں، غوث ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو غوث اور کتب ہی دکھا دیتے ہیں۔ تو کوئی اگر یہ کہے کہ پیر و مرشد کچھ بھی نہیں، تو پھر وہ نہ خود کچھ ہے تو نہ کچھ بھی رہے گا۔ اس لیے جب پیر و مرشد کے آستانے پہ آؤ تو یہ سمجھو کہ میں جو کچھ لینے کے آیا ہوں انشاءاللہ دینا اللہ نے ہے، لیکن پیر و مرشد کے صدقے سے۔
وہ مثال بھی بنی ہے نا کہ وہ بیٹھا تھا روڈ پہ ایک بندہ, وہ کہتا تھا داتا 10 روپے دے دے, داتا 10 روپے دے دے. ایک بد عقیدہ آیا, اس نے ایسے جلدی سے 10 روپے اس کی تڑی پر رکھے اور اس نے کہا اے تینوں داتا کی دینا, پھڑ 10 روپے. اس نے کیا کہا, اس نے کہا واہ داتا, دلاتا بھی اور منکروں سے دلاتا ہے. دلاتا تو ہی ہے داتا, لیکن دلاتا بھی منکروں سے ہے. تو بھائی جب آپ پیر و مرشد کی خدمت میں آئیں گے تو اللہ ہی دے گا اللہ ہی, لیکن پیر و مرشد کے صدقہ سے دے گا. اللہ تعالیٰ میں صحیح عقیدہ, صحیح نیت اور پیر و مرشد کے مقام کو اور اس عزت و احترام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ جی, مجھے بڑی خوشی کی خبر کہ الحمدللہ اللہ جل جلالہ نے پیر و مرشد کو پوتا عطا فرمایا عبد الرحیم صاحب کے گھر میں. ہم سب جو ہیں وہ ان کو مبارکباد دیتے ہیں. تو الحمدللہ پیر و مرشد کی نسل جو ہے وہ مردانہ طور پہ بھی بڑھ رہی ہے. اللہ تعالیٰ, وہ میاں صاحب نے کتنی پیاری بار فرمائی ہے, یا اللہ اس باغے اندر کدی خزاں نہ آوے تے ہون فیض ہزاراں تائیں ہر بھکھا پھل کھاوے. تو اس لیے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ساری نسلوں قیامت تک جو ہے وہ اسی ذکر پر رکھے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان کا ادب و احترام نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.